अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ सब के लिए मैं आपका खैर मकदम। मेरा नाम हया ईमान जाहिद है और इस शो का बुनियादी मकसद यही है कि आसान लफ्ज़ों में आपको कानूनी आगाही फ़राहम की जाए। ना सिर्फ कानून की तशरीह हम करें, लेकिन कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जहाँ से निकल के आपको अमली मशवरे मिलें जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन, पूरी कोशिश यही है कि आप, आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले सब जो हैं कानूनी तौर पर बाइख्तियार हों, ताकि आप अपने हकूक़ समझ सकें और इस कानूनी निज़ाम का सही से इस्तेमाल कर सकें। आज का जो हमारा मौजू है उसका ताल्लुक़ हर दफ्तर से है, हर फैक्ट्री से है, हर ट्यूशन सेंटर, हर स्कूल, हर हस्पताल से भी है। आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर वर्क प्लेस हरासमेंट की। और नाजरीन, मैं हूँ हसन मांडवी वाला। वेलकम टू इंसाफ सब के लिए। आज का जो डिबेट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट पे, और ये एक थियोरेटिकल आइडियोलॉजिकल मौजू नहीं है। इसमें हमने अपने कई एपिसोड पहले हमने एक प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको आगाह किया था कि वर्क प्लेस हरासमेंट होता क्या है। आज हम एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो एक फेडरल ओम्बड्समैन रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से आपको समझाएंगे कि हरासमेंट होता क्या है। हमने कराची से लेके हैदराबाद, सुजावल से लेके शदात कोट तक के कॉल्स देखी जो सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर के पास आई हैं पिछले एक हफ्ते में। इसमें 3-4 केसेस मैं निकाल के लाई हूँ। एक खातून है 55 साल की, पिछले 26 साल से वो मुलाजिम हैं एक बैंक के अंदर। उनका भी यही कहना है कि मेरा मैनेजर मुझे रोज़ाना हरास करता है, मुझे लेट सिटिंग कराता है, मैं क्या करूँ। उसके बाद जी एक सीनियर नर्स हैं जो पूरी वार्ड की इंचार्ज है, उनका केस कोर्ट में चल रहा था। उन्होंने कहा जी कोर्ट वालों ने उसको हरासमेंट की सेल में भेज दिया। वो तो उसको सेल कह रही है, उनको पता भी नहीं कि मुतसब आला का दफ्तर है क्या है। कन्फ्यूजन है पैरेलल सिस्टम्स के अंदर। और फिर एक और किमाड़ी से कॉल हमें आई एक टीचर की इन अ पब्लिक स्कूल, जो कह रही है कि नई इंतज़ामिया हम पे प्रेशर डाल रही है कि सारी फीमेल टीचर्स जो हैं असातिज़ा वो रिज़ाइन करें। और जो 2010 का लॉ है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, उसमें कुछ चंद साल पहले तरामीम हुई थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस फौजिया वकार, who is the federal ombudsperson for protection against harassment of women at the workplace. Miss Fawzia Waqar has had a very illustrious career. She served as federal ombudsperson since March 1st, 2023, and she served in an array of positions. जी, और आई थिंक इससे पहले आप चेयरपर्सन थी ऑफ द पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जहाँ आपने औरतों के हकूक़ के लिए बहुत काम किया। एक हेल्पलाइन भी आपने बनाई थी चंद साल पहले, वो अब तक कायम है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे। अच्छा जी, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत अहम ये ओहदा है, ये प्लेटफॉर्म है। पहले तो हमारी ऑडियंस को आसान लफ्ज़ों में बता दें कि इसका दायरा क्या है फेडरल ओम्बड्सपर्सन के दफ्तर का। पहले तो आसान लफ्ज़ों में ये बता दूं कि टाइटल क्या है। ये वफाकी मोतसिब है, हरासियत के ख़िलाफ़ काम करता है। और ये दफ्तर ना सिर्फ हरासमेंट के ख़िलाफ़ काम करता है जो काम की जगह पे हो, बल्कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में औरतों के प्रॉपर्टी राइट्स की भी हिफाजत करता है। इसी तरीके से सिंध के भी ओम्बड्सपर्सन हैं, सूबाई मोतसिबीन भी हैं। और हम सब कोशिश ये करते हैं कि हरासमेंट जो एक बहुत बड़ा समाजी मसला है उसका ख़ात्मा किया जा सके। हरासमेंट में 2 तरह की हरासमेंट होती है। एक सेक्सुअल या जिनसी तकाज़े हैं, और अगर वो जिनसी तकाज़े ना पूरे किए जाएं तो उसके बाद इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देना। और दूसरा जो अहम पहलू, मेरे ख़्याल से ज़्यादा अहम पहलू भी है, वो 2022 में तरमीम के बाद आया था, और दैट इज़ अबाउट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। किसी एक सिन्फ को दूसरी सिन्फ के ऊपर फ़ौक़ियत देना उनकी सिन्फ की बुनियाद पर, दैट इज़ has been added in 2022 and that is gender based discrimination. और शायद 2022 की तरामीम के तहत वर्क प्लेस की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया गया है। इस पर थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें। पहली बात वजाहत है कि कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तान का शहरी इस कानून के तहत शिकायत कर सकता है, वो औरत हो, मर्द हो या ट्रांसजेंडर्ड यानी कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी हो। कोई भी शहरी इसके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। और जो काम की जो वर्क प्लेस की तारीफ़ है वो सिर्फ वो दफ्तर नहीं है जिधर बैठ के लोग काम कर रहे हैं, वो सड़क भी हो सकती है जहाँ पे अपने काम के लिए लोग गए हैं। अगर सड़क के ऊपर एक जैनिटोरियल स्टाफ में झाड़ू लगा रहे हैं तो वो उनकी वर्क प्लेस है। या अगर फैक्ट्री है, एक खुला इलाका है, ओपन एरिया है, और वहाँ पे अपने काम के सिलसिले में गए हुए, वो भी वर्क प्लेस है। आर्टिस्ट्स हैं, वो स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं, वो उनकी वर्क प्लेस है। और स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो अरीना में परफॉर्म करते हैं, तो जिम्नेजियम इज़ देयर वर्क प्लेस।
اور آن لائن بھی تو آج کل بہت سارے لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, اس شہر میں نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے ہیں, تو آن لائن بھی تو ایک ذریعہ ہی ہوتا ہے نا ہراسگی کا, تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. بڑی ورک پلیس بن رہی ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, کہ اور بہت ساری خواتین کے لیے بھی موسٹ امپورٹنٹلی, کیونکہ وہ موبلٹی کا پرابلم نہیں ہے, اس میں گھر بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے. نوجوان جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ نوجوان زیادہ ورسٹائل ہیں اب, اور ان کو پوری دنیا سے کام پکڑنا آتا ہے, اور مختلف شہروں سے, اور وہ بالکل چاہے وہ باقاعدہ کسی کانٹریکٹ کے تحت وہ کام کر رہے ہوں یا بغیر کسی کانٹریکٹ کے. اس میں جورسڈکشن کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے کال سینٹر ایک زمانے میں ہوتے تھے, پاکستان میں ہوتے تھے, اور ایکچولی ان کی جو مینجمنٹ ہوتی تھی وہ کسی اور شہر میں, کسی اور ملک میں بیٹھی ہوتی تھی, تو کین دے آلسو کم اینڈ یوز یور پلیٹ فارم ٹو کمپلین, یا صرف یہ لوکل انڈسٹریز کے لیے لوکل؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا ادارہ جو فیڈرلی ریگولیٹڈ ہو وہ ہمارے ایمبٹ میں آتا ہے, اور کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے بھی کام کر رہا ہے تو اس کا پاکستانی دفتر فیڈرل ریگولیشن کے تحت آئے گا. ہمارا جو ہال مارک ہے, ہماری جو خوبصورتی, ہمارے ادارے کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے اور جینڈر سینسٹیوٹی ہے. کوئی بھی کمپلین کر سکتا ہے, سادہ زبان میں کاغذ پہ لکھ کے دے دیں, خود لا کے دے دیں, فون اٹھائیں, وہ 03444367 پہ کال کر کے کہیں مجھے XYZ کام کی جگہ پہ ہراساں کر رہا ہے, کر رہی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کر رہا ہو, تو میں کیا کروں, وہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے, پھر لکھوا لیں گے آپ سے. اور تیسرا یہ سب بہت جو میرے حساب سے بہت زیادہ ہو رہا ہے اب, کہ اگر آپ فوسپا کی ویب سائٹ پہ جائیں, صرف لکھ دیں آپ گوگل سرچ انجن یا کسی بھی سرچ انجن پہ لکھ دیں فوسپا, FOSPAH, وہ لکھ دیں, وہاں پہ آن لائن کمپلینٹ لکھی ہوئی ہے. مجھے کئی دفعہ 3 لفظوں کی کمپلینٹ آتی ہے. کل ایک کمپلینٹ تھی, باس ہراسنگ می, دیٹس اٹ. پھر ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ بھئی آپ کی کیا ہے کمپلینٹ, اور اس میں انہوں نے لکھ کے ہمیں کمپلینٹ بھیجی. ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا, تو کمپلینٹ واٹس ایپ پہ بھی آ سکتی ہے, ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس کے ساتھ وہ اپلوڈ ہو سکتی ہے, ہماری ای میل کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہے. آسان, بہت زیادہ آسان ہے. پھر ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, جب ونس وی دے کم پھر ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. جب تفصیلی کمپلینٹ آ جاتی ہے گائیڈنس کے بعد, پھر دوسری سائڈ کو جس کو اکیوز کیا گیا اس سے جواب منگواتے ہیں, کیونکہ دیکھیے سب کی عزت ہوتی ہے, سب کو ایک بھرپور موقع دینا چاہیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. ہمارا قانون اور ہمارا آئین دونوں یہ کہتے ہیں. تو دوسری سائڈ کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا جواب جمع کرائیں, اور جواب دینے کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمپلینٹ آگے جانے والی ہے, جانی چاہیے, تو پھر ہم دونوں سائڈوں سے شواہد منگواتے ہیں, ایویڈنس منگواتے ہیں, اور ایویڈنس آنے کے بعد دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے سوال جواب کا بھی موقع دیتے ہیں تاکہ وہ معاملے کو واضح کر سکیں. تو کمپلیننٹ اکثر جو ہے اگر جب وہ قانون پڑھنا شروع کرتا ہے, کوئی ڈر کے مارے کہتا ہے کہ دیکھیں, وہ اس طرح کی ٹرمز دیکھتا ہے انکوائری کمیٹی, کہ پہلے میں انکوائری کمیٹی کے پاس مجھے جانا چاہیے تھا, اگر میرے ورک پلیس کے اندر انکوائری کمیٹی نہیں ہے تو پھر کیا میرا کمپلینٹ انٹرٹین ہوگا نہیں ہوگا. آئی نو کہ آپ کا بھی ایک انکوائری کمیٹی کا ایک فارمیٹ ہے, but I think just take away that notion from the audience that you don't need to go to your complaint will not be knocked out just if you don't have an formal inquiry committee. بہت اہم ہے یہ وضاحت بھی, اس لیے کہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اور آپ کو ہراسگی کا شکار ہوئی ہیں آپ یا ہوئے ہیں, تو آپ بہتر یہ ہے, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کی ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی میں جائیں. یہ ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ایک گریوینس کمیٹی نہیں ہے, ڈسپلنری کمیٹی نہیں ہے, یہ قانون کے تحت بنی ہے. ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی کے پاس جائیں. اگر آپ کو اس ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی ان اوریجنل جورسڈکشن آپ فوسپا کے پاس آ سکتے ہیں, اور اگر ہمارے سے بھی آپ کو انصاف لگتا ہے نہیں ملا تو آپ پریزیڈنٹ کے پاس, صدر صاحب کے پاس کمپلینٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے صوبائی سطح میں اگر آپ منصب اعلیٰ کے دفتر کے دیے ہوئے فیصلے سے آپ اگری نہیں کرتے تو وہاں گورنر کا روٹ بنتا ہے, بٹ اپیل کی جگہ ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بڑی خوش آئند بات ہے, بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی نوٹسز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ انکوائری کمیٹی ہے. کل میں ڈسیبلٹی ڈپارٹمنٹ گئی ہوئی تھی, وہاں پروٹیکشن اتھارٹی ہے, وہاں بھی یہ تھا. میں ہر جگہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ ایک باکس ٹکنگ کی طرح اس کو نوٹیفائی کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے ٹریننگ کی ضرورت ہے, بیہیویئر کلچر شفٹ کی. تو اس میں آپ کا پلیٹ فارم کیا کر رہا ہے, کس طرح آپ اداروں کی مدد کر سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ باکس ٹکنگ کی ہم سب کو ہی عادت ہے, پھر اور اتنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ ہراسمنٹ اکثر لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ اگر ایک ادارے میں
70 से 80 से 90% मर्द हैं तो फिर हरासमेंट उनका मसला नहीं है, वो 10% का या 15% का है तो प्रायोरिटी नहीं होती। मगर और भी बहुत प्रेसिंग प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो हमारे वहाँ पे हमारा रोल आ जाता है। वो ये है कि हम इंस्पेक्शन करके इदारों में ये चेक कर सकते हैं और करते हैं बाकायदगी के साथ कि क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट ज़ाब्ता अखलाक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, क्या हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी इन प्लेस है या नहीं है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, लोगों को आगाही दी गई है कि नहीं दी गई है, लोगों को ये पता है कि किसके पास जाना है हरासमेंट के केस में। ये सारी चीज़ें फिर हम मॉनिटर करते हैं। बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम मीडिया के ज़रिए ये बात ज़्यादा फैलाना चाहते हैं कि हर इंसान का हक़ है कि उसके इदारे में एक स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी हो, यानी कि हर वक्त मौजूद रहने वाली। ये नहीं है कि जब मसला आया तो तब बना दी, और वो सीनियर लोगों पे मुश्तमिल होनी चाहिए, उस पे लोगों का एतमाद होना चाहिए। आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि स्टेटिस्टिकली कंप्लेंट्स आपको कहाँ ज़्यादा आती हैं? इज इट इन द फेडरल एरिया या कोई सूबे में आपको ज़्यादा? ऑब्वियसली स्टेटिस्टिकली में कंप्लेंट्स एक डेटा की बेसिस में या कल्चरली ऑल्सो किस इंडस्ट्री से ज़्यादा आ रही हैं? परहैप्स इफ देयर आर एनी नुआंसेस। देखिए, क्योंकि हमारे पास या फेडरल कंप्लेंट्स आती हैं या ऐसे इदारों की आती हैं जिनके दफातर एक से ज़्यादा सूबे में मौजूद हों, जिनको ट्रांस प्रोविंशियल कहते हैं, तो हमारे पास सूबाई तो मैटर्स आ नहीं सकते, मगर सूबों से कंप्लेंट्स आती हैं यकीनन। और हमारे पास सबसे ज़्यादा जिस सूबे से कंप्लेंट आई है वो आबादी के साथ ही मेरे ख्याल से मैच करती है, यानी कि पंजाब से। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से भी और उसके मज़ाफ़ात से भी काफ़ी आती हैं, सिंध बलूचिस्तान KP के सबसे आती हैं, बट आबादी की तनासब से ही मैं कहूँगी कि हमें आती हैं। और क्योंकि हमारा मैंडेट बाकी मुतसबीन से फ़र्क है, बाकी ओम्बुड्समैन जो हैं, नॉट ऑल बट जो मैल गवर्नेंस वाले हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों से डील करते हैं, बट वी डील विद गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, हर तरह के इदारे और तंजीम के साथ हम डील करते हैं। तो फिर हमें हर जगह से कंप्लेंट आती है, गवर्नमेंट से आती है, नॉन गवर्नमेंट से आती है, लार्ज कॉर्पोरेट से आती है, स्मॉल दुकानों से भी आ सकती है। आपने देखा है कि there's been an increase in reporting in the last few years, कुछ मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से? बिल्कुल जी, हमारे पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारा थोड़ा मीडिया का मेरे ख्याल से एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा है और हमारी कंप्लेंट्स में कोई 37% इजाफा हुआ है, सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर ही फ़र्क आया है। इस साल में 10 महीने नहीं गुजरे हैं तो ऑलरेडी 1307 या 1312 कंप्लेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, क्योंकि इसमें तो इन्वेस्टिगेशन भी होती है और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस चलता है। तो मैंने सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखा है, लोगों को बड़ी तक़वियत मिलती है जब उनको पता चलता है। तो लोगों को कभी कभार तो कहा जाता है ना, एक डर होता है, पावर इम्बैलेंस होता है, किसी सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ कैसे कोई औरत जो हो वो अगर कोई जूनियर पोजीशन में किस तरह आवाज़ वो उठाए। लेकिन आपके पास जब ये कंप्लेंट्स पहुंचती हैं तो किस किस्म की रेमेडी या रिलीफ आपका फोरम दे सकता है? जी, अगर कोई सीनियर हरासमेंट करे तो उसमें तो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी हम लेते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन जहाँ पे वो है उसको मद्देनज़र रख के फ़ैसला किया जाता है। और बहुत होती है, मगर जहाँ जो खौफ है रिपोर्टिंग का, वो एक तरीके से इसलिए कानून ऐसे दूर करता है कि उसमें रिटेलिएशन या इंतकामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन की इजाज़त है। ठीक है। और कोई भी ऐसी इंतकामी कार्रवाई जो मुकदमे के दौरान हो, केस के कंप्लेंट के दौरान हो, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और उसको कैंसिल कर सकते हैं। मसलन अगर एक औरत ने कंप्लेंट किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, हम ट्रांसफ़र रुकवा देंगे। फिर हमारे पास इंटरिम इंजंक्शन यानी कि ज़िमनी जो काम है फ़ैसले, उनकी भी हमें इजाज़त है। मगर आपका सवाल ये था कि फिर उसके बाद पेनल्टी क्या होती है? देखिए, बड़ी सज़ाएं भी हैं और छोटी सज़ाएं भी हैं। छोटी सज़ाएं इस तरह की हो सकती हैं, वार्निंग दे दी या प्रमोशन एक जगह पे रोक दी थोड़ी देर के लिए। इसके साथ साथ ही एक कॉम्पनसेशन, यानी कि जो शिकायत जो लेके आई है उसको, उसके साथ जो ट्रॉमा हुआ है उसके साथ उसके जो खर्चे भी हैं उनके एवज़ में आप कभी भी पूरा तो नहीं कर सकते, उसके एवज़ में उसको कॉम्पनसेशन देना जो मॉनिटरी होता है। बड़ी सज़ाओं में रिटायरमेंट है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल है फ्रॉम सर्विस यानी कि नौकरी से निकाल देना, और उसके साथ एक बड़ी सज़ा जो एक और भी है वो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, यानी कि उसके बाद उसको अगर सरकारी इदारे में तो कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी इदारे में हुकूमत के नौकरी किसी भी हुकूमत के इदारे में नहीं मिलेगी, मतलब वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, परपेट्रेटर होगा। एक और मैं उसका बता दूं जो अहम है, वो ये है कि वो कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। बहुत सारे वकील
بہت سارے ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، انجینئرز اپنے لیے کام کرتے ہیں، چھوٹا سا ادارہ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ ہماری زد سے نکل جاتے ہیں. پھر اگر ہم ان کے خلاف سزا دیں تو کون پوری کرے گا؟ تو وہ پھر دلیر ہو جاتے ہیں. مگر کینسلیشن آف لائسنس بہت اہم ہے. لائسنس کینسل ہو جائے گا تو ان کی روزی روٹی پہ. اور اگر اس طرح کا ڈیسیجن لیٹ سے فرض کریں کہ وکیل کے خلاف آتا ہے تو وی آر باؤنڈ بائی بار کاؤنسل رولز ٹو رپورٹ ٹو دی بار کاؤنسل. لوگ کرتے نہیں ہیں بٹ یہ ایک ہماری بھی ایک رپورٹنگ. اکثر میم جو ڈیفینسز استعمال کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اب کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ بدل گئی ہے تو رویہ بدل گیا، نیت بدل گئی، تو اس میں مشکل ہوتا ہوگا. قانون بہت کلیئر ہے. اگر ایک کنسینشول ریلیشن شپ ہے، دو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں باہر چائے پیتے ہیں، واٹ ایور ان کا جو ہے اس میں کنسینٹ ہے تو وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. ریلیشن شپ ٹوٹ گئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کا حق ہے کہ وہ پھر بھی اس کے پیچھے اس کو تنگ کرتا رہے کیونکہ ایک دفعہ اس نے اجازت دی تھی. اجازت جب ختم ہو گئی ہراسمنٹ شروع ہو گئی. کنسینٹ ایک دفعہ دینے کے بعد ودڈرا ہو سکتا ہے، جب وہ کھینچ لیں واپس لے لیں کنسینٹ پھر ہراسمنٹ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. There is no confusion. برڈن آف پروف کس کے اوپر آتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ ہم HR کے پاس گئے، انکوائری کمیٹی کے پاس گئے، انہوں نے ہمارا ثبوت مانا نہیں، انسفیشینٹ ایویڈنس کہلا کے اس بات کو جب ٹال دیا جاتا ہے تو آپ کا پلیٹ فارم اس کو کسی اور نظریے سے دیکھتا ہے. بالکل جی، کیونکہ ایک تو یہ سماجی مسئلہ ہے، اس میں شواہد کا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. ایویڈنس بڑا ہراسمنٹ کلوز ڈورز میں ہوتی ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو کلیکٹ ایویڈنس. تو ہمارے جو ایویڈنس کے سٹینڈرڈز ہیں وہ ایک تو کرمنل نہیں ہیں، یعنی کہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. پہلی بات تو یہ وہ سول ہیں، یعنی کہ بیلنس آف پرابیبلٹیز. اور دوسری بات یہ اس کے اندر بھی نئے ایویڈنس کے سٹینڈرڈز ایوالو ہو رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جسٹس عائشہ ملک کی بہت اچھی فیصلے ان کے پڑھے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا وکٹمز پرسپیکٹیو. ایک جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے اس کی بات کو اہمیت دی جائے گی، ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. یا ایک ریزنیبل وومنس پرسپیکٹیو، یعنی کہ ایک عورت کو اگر ایک چیز بری لگ رہی ہے تو ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اگر اس پہ شک ہے تو دو اور عورتوں کو بلا کے اسی سیٹ اپ سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیسا لگے گا. اور ہماری ثقافت کا نظام جو ہے اس کانٹیکس میں دیکھا جائے گا نا کہ اس معاشرے میں واٹ از ایکسیپٹیبل، کیا چیز نارمل کانفلکٹ کی صورت میں آتی ہے ورک پلیس میں اور کیا چیز اس کو کراس کر کے کسی اور زمرے میں آ جاتی ہے. ہاں تو دو خواتین سے پوچھ لیں آپ کہ بھائی آپ کو بھی برا لگے گا، لیٹ سے بہت کوئی پاس کھڑا ہوا ہے، اگر وہ کہتی ہیں ہمیں بھی بہت برا لگے گا تو وہ ریزنیبل ویمنس پرسپیکٹیو ایک نیا اسٹینڈرڈ ہے. تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں باقی تو ہیں ہی. واٹس ایپ میسیجز، آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہی ہوں، واٹس ایپ میسیجز کی اسکرین شاٹ لے لیں. کوئی اور میسیج ہے، اگر آڈیو میسیج ہے اس کی ریکارڈنگ سیو کر لیں. CCTV کیمرے کی فوٹیجز ہم منگوا لیں گے، اگر آپ کو نہیں ادارہ دے رہا تو ہم منگوا لیں گے. آپ ڈفرینٹ اداروں کے تعاون کے ساتھ کام کرنے سے FI ہو گئے، کیونکہ آئی ایم شیور واٹس ایپ کی اسکرین شاٹ کی فورینزکس بھی تو کرانی ہوگی نا. آج کل تو ہر چیز فیک بن سکتی ہے. تو واٹ آر دیز کی ڈپارٹمنٹس جن کے ساتھ آپ مل کے انویسٹیگیشن؟ یہ ادارہ جو ہے بہت امپاورڈ اس طریقے سے ہے کہ اتھارٹیز کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ان کی گڈ ول پہ نہیں بات چھوڑے گی، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے فیصلے کو تو ایکسیکیوٹ کرائیں، اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور وہ کافی تعاون کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں جو ہمارا پراپرٹی والا مینڈیٹ ہے اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ نے فوکل پرسنز دیے ہیں. FIA کو ہم جب بھیجتے ہیں تو وہ ایکسپیڈائٹڈ فورینزکس کرتا ہے. پولیس کو ہم انٹرم میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس آدمی کو پروڈیوس کروائیں، تو وہ پروڈیوس کراتے ہیں ان کو. تو ہم بہت سارے اداروں کے ساتھ کلوزلی کام کرتے ہیں اور وہ سب ہمارے ساتھ کوآپریٹ. ٹائم لائن کیا ہے؟ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے بتایا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں آپ لوگ اپلیکیشن کو انٹرٹین کر لیتے ہیں، کیا 3 دن کے اندر لازمی آپ کو فزیکلی بلایا جائے گا، آن لائن آپ سے تعاون کیا جائے گا؟ جی، کیونکہ خواتین کے لیے ٹریول کرنا مشکل ہوتا ہے تو 3 دن کے اندر ہمیں تفصیلی درخواست چاہیے، اور وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں. مگر اس کے بعد ایک لازمی بات ہے کہ ان کو بلا کے سنا جائے. بہت دفعہ خواتین آتی ہیں، جب وہ پوری سٹوری سناتی ہیں ایک ایسے ماحول میں جن پہ ان کو بولنے دیا جا رہا ہے، تو سٹوری اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ حیرانگی ہو جاتی ہے کہ ان کو وہ یہ خود بھی محسوس نہیں ہوا. ہم اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ کتنی زیادہ ہراسگی ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ بھرپور موقع دیا جاتا ہے. دوسری سائڈ کو کاپی دی جاتی ہے، 7 دن کے اندر جواب دینا ہے. ہمیں اگر ادارے کے اندر انکوائری کمیٹی ہے اس نے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، اور اگر ہمارے پاس آئی ہے انکوائری تو ہمیں 90 دن تک کی اجازت ہے.
میم آپ نے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں بتایا ہے کہ سائبر کرائم بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی جب ہراسمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں, اور ایف آئی اے خیر جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے فی الحال وہ سائبر کرائم کو دیکھتا ہے. بٹ جب کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو آئی تھنک کیا اگر میں کلیریفائی کر دوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب کمپلینٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یو کین بیسکلی سینڈ اٹ ٹو ایف آئی اے فار این ایکسپیڈائٹیڈ ورکنگ آن سائبر کرائم اینڈ فورینسک؟ Yes, absolutely. And they do. We can ask the police to investigate some things and they do too. اور باقی بھی کسی قسم کا ادارہ ہو, جو ڈپارٹمنٹ جس کے امپلائی نے شکایت کی ہے, ہم اس ڈپارٹمنٹ کو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی شخص کو سول کوڈ کی پاور رکھتے ہوئے کوئی بھی سمن کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکیومنٹ سمن کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے فیڈرل اومبڈس پرسن کے بارے میں اینڈ دی ایکچوئل اتھارٹی اٹسیلف. اور معاملہ کورٹ سے بھی آپ کو ریفر ہو سکتا ہے, یا معاملہ پہلے آپ کے ہی یہاں شروع ہوگا, یا انکوائری کمیٹی, یا آل آپشنز آر اوپن؟ آپشنز ہیں, مگر شکایت کنندہ یا کمپلیننٹ کو چوز کرنا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. اگر وہ بہت ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی شکایت لے کے انکوائری کمیٹی کے پاس جاتے ہیں, انکوائری کمیٹی کچھ کرتی ہی نہیں ہے, مہینوں بیٹھی رہتی ہے, ان دیٹ کیس ان کے پاس آپشن ہے کہ ایون دو انہوں نے درخواست دے دی, ہمارے پاس آ جائیں اور بول دیں کہ وہاں سے جواب نہیں آ رہا, اور اپنے ادارے کو ای میل یا کسی بھی طریقے سے لکھ دیں کہ میں یہاں پہ پیروی نہیں کرنا چاہتی, میں فوسپا کے پاس جا رہی ہوں. آپ کے تجربے میں انکوائری کمیٹی چلیں بڑے اداروں میں, ملٹی نیشنلز, کارپوریٹس میں تو بڑی ٹرانسپیرنسی سے حرکت میں آتی ہوں گی, لیکن جو چھوٹے انٹیٹیز ہیں, اسمالر فرمز ہیں, ایس ایم ایز ہیں, اس کے اندر ظاہر سی بات ہے نا انکوائری کمیٹی مینجمنٹ کے انفلوئنس میں رہ کے کام کرتی ہوگی. ایسے کوئی کیسز آپ کے سامنے؟ بہت ہیں جی, اور خالی چھوٹی جگہوں پہ نہیں, میں نے بڑے بھی جگہوں پہ اداروں میں بھی انکوائری کمیٹی کے اوپر مینجمنٹ کا دباؤ دیکھا ہے, سرکاری اور غیر سرکاری دونوں میں. اور ایسے کیسز میں ہم انکوائری کمیٹی کے ممبرس کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں. That's very important, تاکہ ایک میسج دیا جائے. You've served as an advisor to a government entity in Canada, the ministry itself, اور آپ نے کلچرلی کافی مختلف چیزیں دیکھی ہوں گی. ہراسمنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, وہاں ڈفرینٹ ہوگا. آپ کا vision کیا ہے in terms of how you want it to pan out, let's say in the next 10 years, and how does this cultural difference play a role in how your vision will sort of evolve? پہلی تو میں یہ بات کلیئر کروں, نہیں آپ کے ٹھیک اچھے سوال ہیں, مگر کلیئر کروں کہ ہراسمنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ میکسیکو کی صدر کو ایک آدمی نے فزیکلی پکڑنے کی کوشش کی نہایت ہی غیر مناسب طریقے سے. کلاڈیا شائنباؤم ان کا نام ہے, پکڑا اور بہت گردن کے قریب, اور اٹ از اے ویری ٹیریبل ویژول. ساتھ ہی ساتھ آج میں پڑھ رہی تھی بنگلہ دیش کی کرکٹر ہیں, اور وہ کپتان تھی بنگلہ دیش کی ویمنس کرکٹ ٹیم کی, ان کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے بہت سارے افسران نے ہراس کیا, یا ان کا یہ ایلیگیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جو ریسلر تھیں, ریسلرز فیڈریشن نے کیا پروٹیسٹ کیا کہ ویمن ریسلرز, عورت ریسلرز کو ہراس کر رہے تھے مینجمنٹ اینڈ آل. تو بہت ہر جگہ پہ ہوتا ہے, صرف ہمارے ملک میں نہیں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہمارا قانون کافی اچھا ہے, جو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ کافی اچھی ہے, خاص طور پہ 2022 کی ترمیم کے بعد کافی بڑھ گئی ہے. مگر بہت سارے, آپ لوگ وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز پروسیجر کے ساتھ بھی آتے ہیں. پروسیجرل لا یا انسیلری لاز کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہم اس کے لیے امینڈمنٹس پرپوز کر رہے ہیں. میری امید ہے کہ جب وہ پروسیجرل ٹائٹننگ ہو جائے گی تو بہت بہتری ہو جائے گی ہمارے لیے. مگر جو ڈیفینیشن ہے خاص طور پہ ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر, ہم تو ابھی تک زیادہ ہمارا فوکس سیکشول ہراسمنٹ میں تھا. عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ یا رکھا نہیں جاتا کام پہ, یا اس کو فائر کر دیا جاتا, یا اس کو ترقی کے مواقع نہیں دیے جاتے, یا اس کو اچھی اسائنمنٹس نہیں دی جاتی, اور پتہ چل جائے یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو فائر بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل جیسے آپ کے ابھی حال ہی میں آپ نے ایک ڈیسیژن دی ہے. جی بالکل جی, حالانکہ قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے مگر وہ نہیں اس کا اطلاق ہوتا, تو ہمیں اس ایسپیکٹ کی امپلیمنٹیشن زیادہ کرانی ہے. اور ہمارے پاس یہ اچھی جگہ, وی آر ان اے گڈ پلیس کہ ہم قانون کی ایوولوشن میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ ہم اس قانون کو اتنا مؤثر بنا دیں کہ ہر ایسا جو انجسٹس ہے اس کے لیے لوگ آ کے ہمارے پاس
इंसाफ लेके जाएं फिर। बड़ा ज़रूरी है कि वो पहला कदम उठाना। फौजिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इस पूरे प्रोसेस को समझाया। लोगों को ऑफ कोर्स इंकरेज करने की बड़ी ज़रूरत है। याद रखिएगा कि इंसाफ सिर्फ एक फ़ैसला नहीं होता, एक सफ़र होता है, और इस सफ़र पे आपने पहला कदम उठाना है। वर्क प्लेस हरासमेंट का जो कानून है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। 2010 के बाद जो अमेंडमेंट्स आई हैं, वर्क प्लेस का डेफिनेशन एक्सपैंड हो चुका है। जो शख्स, जो बंदा कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है, वो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर भी, इनके ऊपर, सब के ऊपर ये कानून एप्लीकेबल है। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके इस हेल्पलाइन के ज़रिए या एक सिंपल कागज़ पे आप अपना सिंपल जो मुद्दा है आप लिख सकते हैं, और फेडरल ओम्बड्स पर्सन जो है वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। जी, फॉस्पा के नंबर के साथ साथ सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पे होगा, 0800708006। याद रखने की यही बात है नाजरीन कि कभी कभार आवाज़ उठाने की देर ही होती है। जैसा कि हमने कहा, इंसाफ सिर्फ कोर्ट कचहरी तक महदूद नहीं रहता। इंसाफ सिर्फ एक कोर्ट की जजमेंट या फैसला नहीं होता, ये एक पूरा सफ़र है, और आप आवाज़ उठाएंगे तो आप अपने साथ दूसरों के लिए भी रास्ता खोलेंगे, आसानी पैदा होगी सिस्टम के अंदर। तो आवाज़ उठाएं, रिपोर्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं करें इन चीज़ों को वर्क प्लेस के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ रोज़गार का मामला नहीं है, आपकी जिस्मानी सेहत का मामला है, आपकी जहनी सेहत का मामला है, आपके मुस्तकबिल का मामला है। तो याद रखिएगा कि द फोरम्स आर अवेलेबल। बस अपने हकूक़ हासिल करने के लिए आपने पहला कदम उठाना है। अपना ख्याल रखिएगा। इंसाफ सबके लिए।